والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد پڑھو بھائی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ولقد إسرائيل سورہ المائدہ آیت نمبر 12 سے ہم اپنے درس کر رہے ہیں. جی مدرسۃ البنات میں اسپیکر ٹھیک کریں بچی. سورہ المائدہ کا مرکزی عنوان الوفاء بالعہود، معاہدات اور عقود کی پاسداری ہے. پہلی 40 آیتوں میں شریعت کے مقاصد خمسہ کا بیان ہے. آیت نمبر 12 جو کہ تیسرا رکوع ہے، اس رکوع کا عنوان حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے نقض میثاق کے نتائج، معاہدے توڑنے کے نتائج. چنانچہ آیت نمبر 12 سے 19 تک اسی کی روشنی میں ہم عنوان قائم کرتے ہیں اہل کتاب کے بعض احوال اور ان کی طرف سے رسول و قرآن کا انکار. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، نقض عہد کا پہلا نمونہ. اور یقینی بات ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. مولوی صاحب ذرا توجہ سے بیٹھیں، جب آپ توجہ نہیں فرماتے تو پھر درمیان میں جانا پڑتا ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 نگران متعین کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ یقینی بات ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اللہ نے فرمایا یقینی بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں.
میثاق علیہ کیا ہے؟ کس چیز پر وعدہ لیا گیا، معاہدہ کس چیز پر لیا گیا؟ 5 چیزیں۔ اگر تم قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو اور ایمان لاؤ تم میرے رسولوں پر اور عزت کے ساتھ ان کا دفاع کرو اور اللہ کو دیتے رہو بہترین قرضہ، تو ضرور مٹا دوں گا میں تم سے تمہاری کوتاہیوں کو، اور ضرور داخل کروں گا تمہیں میں ایسے باغات میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ اقامت صلاۃ 1، ایتاء زکوٰۃ 2، ایمان بالرسل 3، تعزیر الرسل، عزرتموہم۔ امام قرطبی رحمہ اللہ عزرتم کا ترجمہ کرتے ہیں رددتم عنہم اعداءہم، رددتم عنہم اعداءہم، کہ تم میرے رسولوں کے دشمنوں کو رسولوں سے دور کرو، یعنی دفاع کرو رسولوں کا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ قرض اصل میں اس مال کو کہا جاتا ہے جسے واپس لیا جائے، یہ ایک محاورہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا بدل تمہیں ملے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ ثَمَرَ إِيفَاءِ عَهْدٍ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ زَجْرَ بِالنَّقْضِ عَهْدٍ۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کے بعد بھی انکار کرے گا تو تحقیق وہ بھٹک جائے گا سیدھی راہ سے، بھٹک جائے گا سیدھی راہ سے۔ اس معاہدے کو پورا نہیں کرو گے تو پھر سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ پر ایمان لانے والوں اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ایک معمولی حکمران اپنی پارٹی کے کسی کارکن کو کہتا ہے کہ تم جو مرضی آئے کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معاہدہ ان 5 امور پر ہے۔ ہوا کیا؟ نقض عہد اور انجام نقض عہد۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، سو ان کا معاہدہ توڑنا ہی تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے انہیں رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کہ وہ ہٹانے لگے باتوں کو ان کی جگہوں سے اور چھوڑ بیٹھے ایک بڑا حصہ ان تعلیمات کا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ یہ اثر لعنت ہے۔ اور اس کے بعد قساوت قلبی یعنی دل سخت ہونے کے 3 آثار ہیں۔ نمبر 1، یحرفون الکلم، اتنے دل سخت ہو گئے کہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے ہٹانے لگے، تحریف کرنے لگے۔
تحریف کا لفظ عام ہے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں کو شامل ہے۔ نمبر 2، اس قساوت قلبی کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جن چیزوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، چھوڑ بیٹھے۔ نسو ترکو کے معنی میں، حظًّا کی تنکیر تعظیم کے لیے ایک بڑا حصہ، اور جس حصے کو انہوں نے اپنے دین کی تعلیمات کے، اپنی کتاب کی تعلیمات کے، اور ما ذکروا بھی خدائی تعلیمات کے جس بڑے حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا، بھلا دیا، ضائع کر دیا، امام رازی کہتے ہیں وَهُوَ الْإِيمَانُ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو ان کو حکم تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ تیسرا اثر ہے۔ مسلسل آپ کو خبر ملتی رہتی ہے ان کی خیانتوں پر، ان کے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ، یعنی چند ہی لوگ ہیں جو اب ان کے عدل و انصاف پر قائم ہیں، ورنہ آئے روز آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ انہوں نے یہاں خیانت کر دی، یہاں غلطی کر دی، یہاں خیانت کر دی، اور جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ مولوی صاحب یہ خائنہ کیا چیز ہے؟ خائنہ کے بارے میں ترکیبی یا صرفی اعتبار سے 2-3 احتمالات ہیں۔ نمبر 1، خائنہ یہ اسم مصدر ہے، مصدر نہیں بلکہ کیا ہے؟ اسم مصدر ہے، خیانت کے معنی میں۔ نمبر 2، یہ اسم فاعل ہی کا صیغہ ہے جسے آپ صیغہ صفت کہتے ہیں، اور اس کا محذوف ہے، اس کا موصوف محذوف ہے۔ لا تزال تطلع على نفس خائنة منهم۔ نمبر 3، خائنہ کی تا مبالغے کے لیے، کس کے لیے؟ مبالغے کے لیے۔ مسلسل آپ کو اطلاع ملتی رہتی ہے ان میں سے بڑے بڑے خیانت کرنے والوں کے بارے میں، یہ خیانت علمی بھی ہے، خیانت مالی بھی ہے۔ آپ کو ان کی خیانتوں کا علم ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ ان کی خیانتیں لوگوں پر واضح کریں، تو فرمایا کہ عام حالات میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاعف عنہم واصفح، انہیں چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے، ان سے درگزر کیجئے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اچھائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ جب تک شرعی ضرورت نہ ہو، جب تک کیا نہ ہو؟ بولو 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 بولو، جب تک دینی اور شرعی ضرورت نہ ہو تو مخالف کی کوتاہیوں کو، ان کی خیانتوں کو نہیں اچھالنا چاہیے، اور بدترین مخالف کہ جو اللہ کے دین کے بارے میں بھی خیانت کر رہا ہے، اس کی خیانتوں کو چھپانا بھی قرآن نے اچھائی قرار دی ہے۔ قرآن نے کیا قرار دیا ہے؟ اس لیے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اچھائی کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پر ہم
کسی کے اندر برائی نہیں بھی ہوتی تو اس کے نام پر تھوپ کے وہ پورا اعلان کرتے ہیں نا. آج کل سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے. اللہ فرما رہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو مسلسل ان کی بڑی بڑی خیانتوں کا علم ہوتا رہتا ہے، خبر ملتی رہتی ہے، آپ کے علم میں آتی رہتی ہیں. اس کے باوجود فرمایا فاعف عنہ، انہیں معاف کر دیجئے، وصفح، ان سے درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین ومن الذین قالوا انا نصارى. نقض عہد کا دوسرا نمونہ، پہلا نمونہ تھا بنی اسرائیل یعنی یہود کا کہ انہوں نے معاہدہ توڑا، ان کو سزا ملی. دوسرا نمونہ اپنے آپ کو نصارہ کہنے والے، اپنی نسبت عیسیٰ کی طرف کرنے والے، انہوں نے بھی معاہدہ توڑا، ان کو بھی سزا ملی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ان سے بھی ہم نے معاہدہ لیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم، بڑا خوبصورت اسلوب ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں ان سے بھی ہم نے ان کا معاہدہ لیا. سو بھلا دیا انہوں نے ایک بڑا حصہ ان باتوں کا جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دیا قیامت کے دن تک، اور ان قریب انہیں خبر دے گا اللہ ان کے کرتوتوں کی، ان باتوں کی، ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں پر بھی فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، نسو وہی ترکو کے معنی میں ہے، اور حظًّا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، یہ توحید اور رسالت محمدی. نقض عہد کا انجام دنیاوی، ان کے درمیان دشمنیاں اور بغض پیدا ہو گئے. او بھائیو، آپ اگر عیسائیوں کی، مسیحیوں کی تاریخ دیکھیں تو خانہ جنگیوں سے بھری ہوئی ہے. جنگ عظیم دوم تک ان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں، یہ یورپ سارا خانہ جنگی کے اندر مبتلا تھا، بڑی بڑی لڑائیاں ان کے اندر ہوئی ہیں. یہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے، جنگ عظیم دوم، اس کے بعد جا کر ان کے کچھ معاملات طے ہوئے. الی یوم القیامہ، قیامت تک. یہ قیامت تک کہنا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی اس پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ قرآن نے کہا کہ ان کی دشمنیاں قیامت تک رہیں گی، جبکہ آج کے زمانے میں قیامت نہیں آئی اور ہم دشمنیاں دیکھ نہیں رہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ قیامت تک کا لفظ کیا ہے؟ محاورہ ہے. اللہ نے شیطان کو کہا کہ اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت رہے گی. بیان کرتے ہیں تمہارے لیے کتاب میں سے وہ بہت سی باتیں جنہیں تم چھپاتے ہو. او عثمانی صاحب، ابھی آپ یہاں موجود نہیں ہیں، پتہ نہیں، مجھے یوں ہی لگ رہا ہے، مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پر ہیں نہیں، موجود ہیں. چلے ماشاءاللہ، اچھی بات. او اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے جو کتاب میں سے تمہیں کھول کھول کے بتلاتے ہیں وہ بہت سی باتیں جنہیں تم چھپاتے ہو اور درگزر کر دیتے ہیں بہت ساری باتوں سے. درگزر کر دیتے ہیں بہت ساری باتوں سے. رسول کی صفات سے، پہلی صفت یبین لکم، دوسری صفت یعفو عن کثیر.
تم نے اللہ کی کتابوں کی جو باتیں چھپا دی ہیں، اس تمہارے چھپائے ہوئے حصے کا بہت سارا مواد یہ نبی کھول کر بتا رہا ہے۔ کچھ مواد ایسا بھی ہے کہ جسے تم نے چھپایا اور نبی درگزر کر دیتا ہے، وہ نہیں بتلاتا تمہیں رسوائی سے بچانے کے لیے۔ ایسی باتیں کہ جنہیں ظاہر کرنے سے کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، محض رسوائی ہے تمہاری، تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ظاہر کرتے، لِأَلَّا يُفْضِحَكُمْ، تاکہ تمہیں رسوا نہ کریں۔ اخلاق کا کمال ہے، کمال اخلاق ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ، یقیناً تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نور، یقیناً تمہارے پاس آ گئی ہے اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کر دینے والی کتاب، کہ جس کتاب کے ذریعے راہیں دکھاتا ہے اللہ، جس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اللہ، سلامتی کے راستوں کی ان لوگوں کو جو اللہ کی خوشی کے پیچھے چل رہے ہیں، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنی توفیق سے، اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ کی، انہیں پہنچاتا ہے سیدھی راہ سے۔ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آئی ہے۔ نور سے کیا مراد ہے، کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ کتاب مبین سے تو قرآن ہے، نور سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین نے نور سے رسالت محمدیہ بھی مراد لی۔ کیا مراد لی ہے؟ رسالت محمدیہ۔ بہت ساری تفسیروں میں نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو اشکال ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے دماغ میں یہ بات آنے لگ جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور ہیں، کہ اللہ نے کہہ دیا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، اور وہ اس پر اتنا اصرار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی آیتیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ جہاں تک نبی کی ذات کا تعلق ہے، جہاں تک نبی کی ذاتی حیثیت کا تعلق ہے، تو قرآن نے واضح کر دیا هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ، کہ میں انسان رسول ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، جنس میں، ذات میں تمہارے جیسا انسان ہوں، ہاں میری صفات بہت بلند ہیں، کہ یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی۔ تو اگر کسی مفسر نے نور کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی ہے، تو بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اور آپ کی شخصیت کو اور آپ کی جنس کو بشریت سے نکال کر نورانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور راجح یہ ہے کہ نور و کتاب مبین میں واو تفسیریہ ہے، یہاں پر نور کا لفظ خود اس قرآن کے لیے استعمال کیا گیا، اور قرینہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ یہدی بہ اللہ۔ کتاب مبین پر آیت ہے، لیکن اس آیت کے نشان پر لا لکھا ہوا ہے کہ یہاں وقف نہ کریں۔ کتاب مبین یہدی بہ اللہ سے معلوم ہوا کہ اگلی آیت کا تعلق اسی جملے کے ساتھ ہے، اور اگلی آیت یہدی بہ میں واحد کی ضمیر ہے، مفرد کی ضمیر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ آیت میں
گزشتہ جملے کے اندر دو چیزوں کا نہیں، ایک چیز کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ ایک چیز کا ذکر. نور اور کتاب اگر دو الگ الگ چیزیں تھیں تو یہدی بہما ہوتا کہ اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس تفسیر کی تائید قرآن کی دیگر آیات کرتی ہیں. کہیں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے نور مبین آپ کی طرف اتارا ہے. تو جو اللہ نے اتارا وہ نبی اتارا یا کتاب اتاری؟ بولو نا، بولو. کتاب نازل ہوئی نا. اس سے معلوم ہوا کہ کتاب نور ہے. ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناہ نورا. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں خود قرآن کو نور کہا گیا ہے. سمجھ میں آئی بات کیا نہیں؟ مستفیدین من النور کا بیان ہے یہدی بہ اللہ میں. اس نور سے روشنی انہی کو ملتی ہے جو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں. من اتبع رضوانہ. اس نور کے ذریعے جو رضائے حق کے طالب ہیں انہیں سلامتی کی راہیں دکھائی جاتی ہیں، سجھائی جاتی ہیں. سلامتی کے راستے، جنت کے راستے، یعنی عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. نقض عہد کی تشریح. یہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو کیسے توڑا، اس کی ایک وضاحت. یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مریم کا بیٹا مسیح ہے. یقیناً کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مریم کا بیٹا مسیح ہی اللہ ہے. کہتے ہیں کہ خدا اور یسوع مسیح ایک ہی چیز ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ کافر ہیں، مشرک ہیں. شرک کا بدترین درجہ ہے اس طرح کہنا. قل دلیل عقلی بلطلان عقیدہ نصارہ. جواب نصارہ. یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ مریم کا بیٹا مسیح ہی اللہ ہے. کہہ دیجئے سو کون طاقت رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ کچھ بھی اگر اللہ ہلاک کرنا چاہیں مریم کے بیٹے مسیح کو اور مسیح کی ماں کو اور ان تمام لوگوں کو جو زمین کے اندر ہیں، کون قوت رکھتا ہے؟ یملک. امام رازی اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں پر ملک قدرت کے معنی میں، الملک هو القدرت. کسے مجال ہے اللہ کے مقابلے میں؟ کچھ بھی. تم کہتے ہو کہ مریم کا بیٹا مسیح اللہ ہے. اگر اللہ مسیح کو ہلاک کرنا چاہیں، یہ اہلاک جو ہے نا، ہلاکت کبھی تو بطور سزا کے ہوتی ہے، اور طبعی موت کے لیے بھی ہلاکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر طبعی موت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اگر اللہ
مسیح کو، مسیح کی والدہ کو اور تمام مخلوق کو اگر موت میں مبتلا کرنا چاہیں تو اللہ کے مقابلے میں کس کے پاس طاقت ہے جو انہیں موت سے بچا سکے؟ سے معلوم ہوا یہ ومن فی الارض جمیعا کہہ کر خاص طور پر یہ بتلا دیا ہے کہ حضرت مسیح اپنے عجز میں، کس میں؟ عجز میں، مخلوق ہونے میں سب کے ساتھ برابر ہیں۔ رب کے مقابلے میں عاجزی کے اندر سارے برابر ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، شان خداوندی۔ تم مسیح کو اللہ کہتے ہو، اس کی حالت تو یہ ہے کہ اگر اس پر موت آئے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، زمین کی، ان جگہوں کی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ اللہ بناتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تمہیں اشکال ہوا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو نعوذ باللہ وہ رب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جیسے چاہتا ہوں، جو چاہتا ہوں بنا لیتا ہوں، بغیر باپ کے بھی بنا سکتا ہوں۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه شکوہ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد اور اس کے چہیتے ہیں، اور اس کے چہیتے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ یہاں پر ابناء اللہ میں جو لفظ ابن ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی یہودی اپنے آپ کو واقعتاً اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، بلکہ ابناء اللہ کی تفسیر احباؤ کے ساتھ کر دی ہے۔ یہ واو تفسیریہ ہے۔ واو کیا ہے؟ تفسیری۔ لفظ ابن اور لفظ اب، لفظ ابن اور لفظ اب ہر جگہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں ہوتے۔ جس چیز کے ساتھ خاص تعلق ہو، جس چیز کے ساتھ کیا ہو؟ توجہ بھائی، جس چیز کے ساتھ خاص تعلق ہو تو اس چیز کی طرف لفظ اب اور لفظ ابن کی نسبت عرب کے لوگ کیا کرتے۔ حضرت علی مٹی پہ سوئے تھے، کمر پہ مٹی لگ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو تراب کہہ دیا۔ مٹی کا باپ اس کا معنی نہیں ہے بلکہ مٹی والا۔ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں بلی تھی تو انہیں ابو ہریرہ کہہ دیا گیا، بلی کا باپ نہیں، بلی والا۔ تمام راستوں سے ہٹ کر جس نے ایک سیدھی راہ اختیار کر دی ہے اس کو ابو حنیفہ کہہ دیا گیا ہے۔ حنیفہ کا باپ نہیں بلکہ سیدھی راہ والا، یہ ملت حنیفی والا۔ سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی ابن ہے، جو مسافر ہے تو مسافر کے لیے قرآن نے بہت ساری جگہوں پر لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ وابن السبیل، ابن السبیل۔ تو ابن السبیل کا معنی راستے کا بیٹا نہیں بلکہ راستے والا۔ ایسے جو چوریاں بہت زیادہ کرتا ہے تو عرب کے لوگ اس کو ابن اللیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابن اللیل۔ ٹھیک ہے بھائیو، دوستو، بزرگ، تو یہاں پر بھی ابن اللہ کا لفظ اللہ کے بیٹوں کے وہ جو اصل معنی ہے اس میں استعمال نہیں ہوا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی کہہ سکتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو نہیں کہتے۔
تو یہ ایک محاورہ ہے، کسی کے ساتھ خاص تعلق بتلانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے وہ تفسیریہ لا کر احباؤ کے ساتھ تفسیر کی گئی۔ قل جواب شکوہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے اور اس کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ پیارے کو تو کوئی سزا نہیں دیا کرتا، جبکہ یہ تو خود مانتے ہیں، یہودی عیسائی بھی مانتے ہیں کہ جی دنیا میں بھی ہم پر رب کی پکڑ آئی، سزا ہمیں دی گئی، آخرت میں بھی کچھ عرصہ ہم سزا میں رہیں گے۔ کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ معلوم ہوا اللہ کے ساتھ قرب کے کسی ایسے تعلق کا دعویٰ کرنا کہ اب ہم پکڑ میں نہیں آ سکتے، رب کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی ایسے پہنچی ہوئی سرکار، ایسے اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، کوئی اللہ کا ایسا، اللہ کے مخلوق میں کوئی اللہ کا ایسا پیارا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ اب مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں ہو سکتا۔ کہہ دیجئے پھر کیوں وہ تمہیں سزا دیتا ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے نہیں، یہ بل اضرابی ہے، نہیں بلکہ تم معمولی انسان ہو اللہ کی مخلوق میں سے، ممن خلق، ان میں سے جنہیں اللہ نے بنایا۔ وہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں، زمین میں اور ان دونوں کے درمیان، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کس کی طرف لوٹنا ہے؟ یہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ بھی تردید نصارہ ہے۔ یہ مسیحی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن رب کے دربار میں حساب و کتاب لینے والے عیسیٰ مسیح ہوں گے، یسوع مسیح ہوں گے، تو بتا دیا کہ حساب کون لے گا؟ صرف اور صرف اللہ لے گا۔ یا اہل الکتاب، جی تاکید مزید ہے جی، اہل کتاب کو جو ایمان کی ترغیب تھی اسی کی تاکید مزید اور اتمام حجت۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول جو تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اس وقت۔ علی فترتن، فترتن سے پہلے علی حین کا لفظ محذوف مانا گیا ہے۔ حین، فترہ کا معنی ہے انقطاع، فترہ کا معنی کیا ہے؟ انقطاع۔ اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں جو تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اس وقت جب رسولوں کا آنا منقطع ہو گیا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، ان لی اللہ کے معنی میں امام قرطبی کہتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ ہی کوئی خبردار کرنے والا، تو تحقیق تمہارے پاس آ گیا خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جی اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 اوصاف، نمبر 1 یبین لکم، نمبر 2 بشیر، نمبر 3 نذیر۔ کہتے ہیں اصطلاح کے اندر فترت اس زمانے کو کہتے ہیں ما بین کل نبیین، 2 نبیوں کے درمیان جو زمانہ ہے اسے فترت کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ تقریباً 600 سال کا ہے۔
کب کا ہے؟ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے، عیسوی تقویم، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا جو پہلا سال ہے یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ہے، اگرچہ اس میں تحقیق مختلف ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کی نسبت حضرت عیسیٰ کی ولادت کی طرف ہے۔ اس وجہ سے عربی کے اندر اس تقویم کو التقویم المیلادی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولو 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 بولو۔ یہ جو نیا شمسی سال شروع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بدایت السنۃ المیلادیہ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یا السنۃ المیلادیہ الجدیدہ کہا جاتا ہے۔ ایک لطیفے کا لطیفہ ہے جی، ہمارے لوگوں کو کچھ بس وہ میلاد کا لفظ جہاں پر بھی آ جائے تو وہ بس ایک ہی میلاد سمجھتے ہیں۔ وہ امام حرم شیخ سدیس کا ایک کلپ پچھلے دنوں وائرل ہوا، وہ یہ نیو ایئر نائٹ پر جو مختلف قسم کے خرافات اور یہ جو مجلسیں قائم کی جاتی ہیں اس کی تردید کر رہے تھے کسی درس کے اندر، تو انہوں نے بدایہ السنۃ المیلادیہ اس طرح کا لفظ استعمال کیا، تو جو بس وہ سطحی قسم کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھو جی شیخ سدیس میلاد کی تردید کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ میلاد کی تردید کرتے ہیں، لیکن اس کلپ کے اندر وہ نیو ایئر نائٹ کی جو تقاریب ہوتی ہیں ان کی تردید کر رہے تھے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 یا 571 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 570 یا 571 عیسوی، اردو میں عیسوی کہتے ہیں، عربی میں میلادی کہتے ہیں، میلادی میں ہوئی۔ اور آپ کو نبوت ملی 610 میں، 40 سال بعد نبوت ملی نا، تو 610 عیسوی میں۔ تو اس سے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ ہے یہ 600 سال کا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، رکوع نمبر 4۔ اس رکوع کا خلاصہ حضرت لاہوری فرماتے ہیں کہ نقض عہد کے باعث لعنت ہوتی ہے اور لعنت کے نتیجے میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، لعنت کے نتیجے میں بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس چوتھے رکوع میں بزدلی کا ایک نمونہ ذکر کیا گیا۔ جی اسی کا عنوان نقض عہد کا تیسرا نمونہ، یہود کی عہد شکنی۔ تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو نہیں دیا جہان والوں میں سے کسی ایک کو، تمہیں وہ دیا جو نہیں عطا کیا جہان والوں میں سے کسی ایک کو۔ 3 نعمتیں بنی اسرائیل پر، اس جعل فیکم، تمہارے درمیان نبی بنائے، فی من تبعیضیہ کے معنی میں، تمہارے میں سے کچھ لوگوں کو نبی بنا دیا اور تم سب کو بادشاہ بنایا۔ وجعلکم ملوکا، کیا کیا؟ ہاں، وہ بات یہ ہے کہ نبوت جب ملتی ہے تو نبوت فرد واحد کو ملتی ہے، جس کو نبوت ملی بس وہی نبی ہے۔ نبوت کی وجہ سے نبی کے خاندان کو نبی نہیں کہا جاتا، لیکن جب حکومت و سلطنت ملتی ہے تو حکومت و سلطنت ایک فرد کو ملتی ہے اور اس حکومت و سلطنت کے دنیاوی منافع اس کا پورا خاندان حاصل کرتا ہے۔ اس لیے شاہ ایک ہوتا ہے
اور شہزادے اور شہزادیاں بہت سارے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, شاہ تو ایک ہوتا ہے لیکن بولو شہزادے اور شہزادیاں تو ماشاءاللہ. اور بنی اسرائیل کو یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ مصر کے فرعونوں کی غلامی سے تازہ تازہ باہر آئے تھے. جب یہ فرعون کی غلامی میں تھے تو انہیں کچھ اختیارات نہیں تھے. فرعون غرق ہو گیا, انہیں آزادی مل گئی اور یہ اپنی آزادی سے سب کچھ کر رہے تھے. تو اس آزادی کو بادشاہت سے تعبیر کیا گیا. آزادی کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ بادشاہت سے. اس لیے یہ جو ملک ہے نا, ملک بادشاہ, امام رازی اس کی تعریف کرتے ہیں, من کان مستقلا بامر نفسہ, من کان مستقلا بامر نفسہ و معیشتہ, وہ بندہ جو اپنے معاملات اور اپنی گزر بسر میں آزاد ہو, کسی کا پابند نہ ہو, تو بادشاہ ہے. اور تمہیں وہ دیا گیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا. انشاءاللہ آپ سورہ بقرہ میں تفصیل سے پڑھیں گے. انی فضلتکم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس کے وہاں پر یہ بحث آتی ہے. بنی اسرائیل کو وہ ملا جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں ملا. نمبر 1, یہ لوگ اپنے زمانے میں سب پر فضیلت رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنے زمانے میں سب پر فضیلت رکھتے تھے. نمبر 2, بنی اسرائیل کو ایک اور اعزاز بھی ملا ہے. وہ اعزاز یہ ہے کہ ان کی پوری قوم من حیث القوم ایک طویل عرصے تک توحید کی پابند رہی. ایک طویل عرصے تک کیا رہی؟ توحید کی پابند رہی. انہیں نعمت توحید ملی, ان کے پورے خاندان کو. دیکھیں, اسلام نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے, لیکن اسلام کسی ایک خاندان میں نہیں ہے, بلکہ اسلام میں جو فرد جس خاندان کا بھی آیا, اسلام نے اپنے دامان رحمت میں اس کو سمیٹ لیا, اسے اپنی جگہ دے دی. تو کچھ خاندان کے تھوڑے لوگ, کچھ خاندانوں کے زیادہ لوگ آئے, لیکن بنی اسرائیل ایک ایسا خاندان تھا, نبیوں کا خاندان, کے سارے توحید کے پابند تھے. سمجھ میں آئی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کی انہوں نے لاج نہیں رکھی, اور وہ یہیں پر ہی آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے قبل مسیح سے تعبیر کیا جاتا ہے. کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ قبل. کہ حضرت مسیح سے کتنا عرصہ پہلے ایسا ہوا. تو یہ 1440 قبل مسیح میں, کب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ 1440 قبل مسیح سے 1400 قبل مسیح کے درمیان کا زمانہ ہے. حضرت موسیٰ کے ذریعے
بنی اسرائیل کو آزادی ملی، صحرائے سینا میں یہ آزادی سے آ رہے تھے، انہیں حکم ملا کہ فلسطین جاؤ، اور وہاں پر قوم عمالقہ جو ہے وہ قبضہ کر چکی ہے، ان سے جہاد کر کے اس مقدس سرزمین کو آزاد کراؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ترغیب جہاد کے لیے اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس رکوع کی پہلی 2 آیتوں میں حضرت موسیٰ کے اسی خطبے کا ذکر ہے۔ اس خطبے کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے۔ مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے 12 نقبا، نگران، یا تورات میں لفظ ہیں جاسوس، بھیجے کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ۔ یہ دیکھ کر آئے تو کہنے لگے ان فیہا قوما جبارین۔ جبارین کا لفظ آ رہا ہے تو میں یہیں پر عرض کیے دیتا ہوں۔ جبار کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جسمانی طور پر بہت بڑے اور مضبوط ہوں۔ کیا ہوں؟ جسمانی طور پر بہت بڑے اور مضبوط ہوں۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو 2 لوگ تھے، آگے آتا ہے، تو اس پر ان کے لیے فلسطین کو 40 سال کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، یاد کرو تم اللہ کے ان احسانات کو جو تم پر ہوئے کہ اس نے تمہارے اندر نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ دیا جو نہیں دیا جہان والوں میں سے کسی ایک کو۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ تم مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں کے بل واپس نہ جاؤ کہ لوٹو گے نقصان اٹھانے والے، کہ لوٹو گے تم نامراد ہو کر۔ کہنے لگے اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو طاقتور لوگ ہیں، اس سرزمین میں تو علامہ قرطبی اور رازی ترجمہ کرتے ہیں عظام الاجسام، عظام الاجسام طوالا، بڑے بڑے جسم والے۔ اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو طاقتور لوگ ہیں، پہلوان ہیں، ہم ہرگز نہیں قدم رکھیں گے اس سرزمین میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں وہاں سے، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہی ہم داخل ہونے والے ہیں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہی ہم داخل ہونے والے ہیں۔ قال رجلان، تائید موسیٰ، جو لوگ ڈرنے والے ہیں ان میں سے 2 ایسے مردوں نے جن پر اللہ کا فضل ہوا تھا، کہنے لگے، ڈرنے والوں میں سے 2 ایسے آدمی کہنے لگے جن پر اللہ کا فضل ہوا تھا کہ گھس جاؤ ان پر دروازے میں، پس جب تم گھسو گے ان پر تو تم ہی غالب ہونے والے ہوو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ 2 لوگ کون سے؟ کہتے ہیں ایک بنو یہودا کا سردار تھا، کالب بن یوقنا، کیا ہے؟ کالب بن یوقنا، اور دوسرے بنو افرائیم کے سردار تھے یوشع بن نون، یہ دونوں بعد میں نبی بنائے گئے۔ یہ واقعہ تقریباً انہی تفصیلات کے ساتھ تورات کی کتاب گنتی میں موجود ہے۔ تورات کے اندر یہ جو بائبل ہے یہ در حقیقت 2 قسم کے صحیفوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے پہلے کے جو صحائف ہیں، اور ایک کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بعد کا۔ تو اس میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے گنتی، اس کے اندر یہ واقعہ اسی طرح موجود ہے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے وہاں کبھی بھی جب تک کہ وہ وہاں پر ہیں،
سو چلے جائیے آپ اور آپ کا رب، سو لڑائی کیجئے تم دونوں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تم چلے جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ مناجات موسیٰ، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ کہنے لگے میرے پروردگار میرا زور نہیں چلتا مگر اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر۔ موسیٰ کہنے لگے کہ میرے پروردگار میرا بس تو صرف چلتا ہے اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر، سو آپ ہی الگ الگ فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان اور حد سے گزرنے والے لوگوں کے درمیان۔ فیصلہ خداوندی، فرمایا کہ یہ سرزمین حرام قرار دے دی گئی ہے، ان پر 40 سال تک گھومتے رہیں گے، سرگرداں رہیں گے یہ لوگ زمین میں، سو افسوس نہ کیجئے فسادیوں پر، افسوس نہ کیجئے زیادتی کرنے والوں پر، حد سے آگے نکلنے والوں پر۔ اب اس رکوع کی یہ جو آیت ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ارض مقدس سے مراد بالاجماع ارض فلسطین ہے، القدس ہے، اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے۔ اب اس سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سرزمین تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ جب یہ سرزمین بنی اسرائیل کے لیے لکھی ہوئی ہے، توجہ توجہ توجہ، جب یہ سرزمین بنی اسرائیل کے لیے لکھی ہوئی ہے تو جی یہ قیامت تک یہودیوں کے لیے ہی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا صہیونیوں نے جو اس علاقے پر قبضہ کر کے اسرائیل کے نام سے اپنا ملک قائم کر دیا ہے، یہ بالکل درست ہے۔ یہ کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جی قرآن نے کہہ دیا، حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کتب اللہ لکم، اللہ نے یہ تمہارے لیے لکھ دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ان کا استدلال انتہائی سطحی اور مغالطہ دینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتب اللہ لکم کا حکم بھی کچھ شرائط کے ساتھ مشروط تھا، اور ان شرطوں پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا تو فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ کا حکم آ گیا کہ اب یہ تم پر حرام قرار دے دی گئی۔ نمبر 2، کتب اللہ لکم کا حکم قیامت تک کے لیے بھی نہیں تھا، بلکہ اس موقع کے لیے تھا جس موقع پر یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ تورات ہی کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان نافرمانوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اس سرزمین کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔
جی بائبل کی کچھ عبارتیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو شرطوں کو پورا نہیں کر رہے یہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ چنانچہ اس میں لفظ ہیں کہ وہ اس زمین کو جس کی بابت میں نے ان کے باپ داداؤں سے قسم کی تھی نہ دیکھیں گے، بلکہ کوئی ان میں سے جنہوں نے مجھے غصہ دلایا ہے اسے نہ دیکھے گا۔ تو اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ ان کی سرزمین ہے یہ غلط ہے، بالخصوص جب معراج وہاں سے ہو گیا اور معراج کی رات جب وہاں کے مصلی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا گیا تو اب اس سے متعلق کوئی بھی دعویٰ درست نہیں ہے۔ جی بین الاقوامی قوانین کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، عربوں کا ہے، اس پر یہودیوں کا حق کسی بھی طور پر نہیں بنتا۔ کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم خریدیں گے اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم خریدیں گے اور انہیں کہیں اور منتقل کریں گے۔ یہ آج کی دنیا میں خود انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق بھی یہ بات درست نہیں اور خلاف قانون۔ جی تو اس سے یہ تیسرے رکوع کا جو عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود کے کچھ معاملات۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، رکوع نمبر 5 ہے 4 ہے، رکوع نمبر 5 ہے۔ آیت نمبر، اچھا یہاں پر اگر آپ نقشہ دیکھ لیں اور آپ کو یہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہے، حضرت یہ ادھر اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے العراق، بابل، حران، یہ اصل میں وطن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دلائی تو پھر ان کو حکم ہوا کہ دوبارہ قدس جاؤ، اپنے اس آبائی وطن میں جاؤ۔ اب یہ لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ ان کا آبائی وطن ہے۔ اگر آبائی وطن ہے تو حضرت ابراہیم بھی تو یہاں باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، اگر باہر سے ہجرت کر کے آئے ان کا وطن بن گیا تو آج کے جو مسلمان ہیں یہ بھی وہاں پر پہنچے، ہجرت کر کے آئے یا وہاں کے مقامی باشندوں نے اسلام قبول کیا تو یہ ان کا آبائی وطن ہے۔ خیر، تو سرائے سینا کے اندر تھے، یہاں سے انہیں حکم ملا فلسطین جانے کا، انہوں نے انکار کیا اور یہ جو آپ نے آیات پڑھیں اور اس کے مطابق پھر ان کو یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ حرام ہو گیا، یتیہون فی الارض، 40 سال تک اب تم گھومتے رہو گے۔ اس مناسبت سے جو صحرائے سینا ہے اس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ یہیں پر صحرائے سینا کے یہ کنارے پر کوہ طور موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی سے اس آزادی کے بعد تورات ملی تھی اور تورات ان کو عطا کی گئی تھی۔ اس نقشے کے اندر وہ کچھ دکھایا جا رہا ہے، یہ جو ارض مقدسہ ہے جس کو الارض التی بارک اللہ حولہا، یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہا، تو اس کے اندر یہ سارا علاقہ ہے جہاں پر آج فلسطین ہے اور اس کے ساتھ اردن ہے اور اس کے ساتھ سوریہ ہے، شام ہے۔ تو یہ جو جگہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہے یہاں پر، اس میں دمشق کا علاقہ بھی ہے اور اس کے اندر عمان کا کچھ علاقہ بھی ہے، اس کے اندر یہ القدس، الخلیل، الحبرون اور خان یونس اور یہ غزہ کا علاقہ، یہ سارے اس ارض مقدسہ یا وہ ارض کے جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے، یہ سارے علاقے اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں نقض عہد کا ایک اور نمونہ دکھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پھر صبح پڑھیں۔